میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج آپ کو میں بلوچستان کے شہر خاران لے چلتا ہوں۔ یہ ذرا نقشے میں آپ دیکھ لیجئے کہ خاران ہے کہاں۔ یہ نقشہ میں نے یوں لگانا شروع کیا کہ میرے دوست اختر ماموکا نے ایک دن مجھے فون پہ کہا کہ بھائی یہ تو جو کرتا ہے پروگرام تو اس کے اندر ذرا نقشے بھی لگا دیا کر تاکہ تھوڑی سی وہ ہو جائے، بندہ اپنے آپ کو فٹ کر سکے اس جگہ پہ کہ کہاں جانا کہاں ہے۔ تو خاران اگر آپ اس نقشے میں دیکھیں، بائیں ہاتھ پہ جو نیلا دائرہ ہے وہ خاران شہر کے اوپر ہے۔ اوپر سیدھے ہاتھ کو جو بالکل اوپر ایک دائرہ ہے وہ بھی نیلا ہی ہے، ویسے وہ کوئٹہ کے اوپر ہے۔ اور سیدھے ہاتھ پہ جو ایک تیسرا دائرہ لگا ہوا ہے کوئٹہ کے عین نیچے اور خاران سے سیدھے ہاتھ کو، وہ کلات ہے۔ تو بلوچستان کے مغرب کی طرف جو ہے نا یہ خاران ہے ریگستانی علاقہ ہے، اور اس سے تھوڑا سا نارتھ کی طرف وہ مشہور پہاڑ ہیں جنہیں عام لوگ چغائی کے پہاڑوں کے نام سے جانتے ہیں، لیکن بلوچوں کی زبان پہ ان کا پہاڑیوں کا اصل نام ہے اپنا راسکو۔ اور یہ وہ راسکو ہے، مشہور اس لیے ہے کہ 28 مئی 1998 کو ہم نے وہاں پہ وہ بڑا مارکا کیا تھا، ایٹمی تجربہ کر کے پہاڑ کا ستیہ ناش مار دیا۔ میرا خیال ہے اب وہاں کوئی جا نہیں سکتا، ابھی بھی ریڈیشن تو ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے اس کا وہ کوئی علم نہیں ہے۔ بہرحال یہاں اس شہر میں خاران کے اندر ایک صاحب رہتے ہیں جن کا نام ہے بابو محمد خان محمد حسنی۔ انہوں نے تیزی میں نام بولا تھا تو محمد حسنی میں نے صرف حسنی سنا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ جو براہوی لوگ ہیں اس قوم کے اندر ایک سب ٹرائب جو ہے وہ محمد حسنی ہے، تو میرا اندازہ ہے کہ یہ محمد حسنی ہے۔ محمد خان صاحب کی آپ تصویر دیکھیے تو ایک چہرے پہ بشاشت، ایک اطمینان، طمانینت ہے اور خوبصورت آدمی ہے۔ یعنی کوئی جسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی وہ فرسٹریشن یا انتظار نہیں ہے کسی چیز کا، وہ ایک زندگی سے مطمئن آدمی کی تصویر ہے۔ تو میں ان کو ملا دسمبر 2022 کے اندر، اور یہ ان کی کہانی بڑی خوب ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ 12 جماعت تک پڑھے ہوئے ہیں اور 1973 ان کی پیدائش کا سال ہے، تو یعنی جب میں ملا تو 49 سال عمر تھی، اب 50 ہوگی۔ کہنے لگے کہ جناب مجھے جب میں اسکول میں ہی تھا، 10 سال کا بچہ تھا، تو مجھے بڑا شوق تھا یہ میٹل سے کام کرنے کا۔ تو کہنے لگے کہ یہ پرانے ٹین ڈبے لے کے، یہ جو گھی وی کے ڈبے ہوتے ہیں ان کو وہ کاٹ کے، ٹین کاٹنے والی کینچی کے ساتھ، اور ایک ان کے پاس بقول ان کے پلاس تھا، پلائرز، اس سے یہ اس کو مولڈ کیا کرتے تھے۔ پلاس سے مولڈنگ مشین کوئی نہیں تھی، پلاس سے یہ وہ اپنی اس کی شکل بناتے تھے، اور پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ کے کبھی رکشہ بنایا، کبھی ٹرک بنایا، کبھی موٹر کار بنائی، اور پھر رنگ ونگ بھی بھرتے تھے۔ اور کہنے لگے کہ وہ، میں نے کہا وہ جوڑتے آپ کیسے تھے، ویلڈنگ ہوتی تھی؟ کہ نہیں، وہ چونکہ سامان کوئی نہیں تھا، بچے تھے، تو وہ سوراخ کر کے تار سے باندھ کے شکل دی جاتی تھی، جو بھی انہوں نے ٹرک شرک بنانا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بچپن سے ہی یہ صاحب جو تھے فطری طور پہ ایک گفٹڈ انسان تھے، ان کو فطرت نے وہ ایک آرٹسٹ بنایا تھا۔ یعنی ایک بچہ 10 سال کا، وہ بغیر کسی سامان کے، اور گھر پہ بھی کسی اور کا ایسا نہیں ہے کہ کوئی ورک شاپ ہو اور وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہو تو یہ اسی اوزاروں کے ساتھ، مشینری کے ساتھ یہ کام کر لیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ تو 12 جماعت پڑھنے کے بعد کچھ کام وام ادھر ادھر کیا، کچھ دبئی بھی رہے، کچھ عرصہ ایران میں بھی کام کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ ذرا سیکوینس صحیح نہیں ہے ان کی وہ داستان، کیونکہ تیزی میں سن رہا تھا، میں بھی بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ یار یہ کیسے کمال کے بندے سے ملاقات ہو گئی ہے۔ تو وہ میں نے بھی وہ سیکوینس صحیح نہیں کرنے کی کوشش کی، لیکن باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ باہر بھی رہے ہوئے ہیں۔
تو اور ڈرائیونگ بھی کی ہے یہاں کہیں بلوچستان میں ہی. تو کہنے لگے کہ میں اس کے بعد جب کوئی 98 99 کے اندر کچھ اپنا پیسہ تھا کچھ ادھر سے، تو تقریباً 95 ہزار لگا کے ایک ورک شاپ بنائی، اور اس کے اندر لگائی ایک لیتھ مشین. اور ان کا کام تھا کہ اب مشیننگ کا کام چونکہ خود تو آتا نہیں تھا، سیکھنے کے لیے کوئی استاد کریں گے، تو ایک ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے ایک استاد بلایا. تو کہنے لگے کہ وہ 2-3 سال کام کیا استاد کے ساتھ، لیکن کچھ مزہ نہ آیا، کیونکہ استاد کام خود کرتا تھا، سکھاتا کچھ نہیں تھا، بتاتا کچھ نہیں تھا. بس وہ یعنی جو مالک بابو محمد خان خود مالک ہیں اس ورک شاپ کے، ان کو وہ چھوٹا بنا کے نا وہ استاد کام میں لگا رہتا تھا، ان کو سکھایا نہیں. کہنے لگے 3 سال گزر گئے، میں کچھ بھی نہ سیکھ پایا. تو 2003 میں، بلکہ 5 سال ہی گزر گئے، کیونکہ 99 میں شاید لگائی تھی یا 98 میں. تو کہنے لگے کہ وہ 2003 میں نے انہیں کہا جی آپ کی بڑی مہربانی، بس ٹھیک ہے پھر آپ جائیں. میں نے بہت پوچھا کہ جی استاد تھا کون، کیونکہ ہم پنجابی لوگ اس میں مشیننگ میں بڑے ماہر ہیں، میرا خیال تھا پنجابی ہوگا کوئی، لیکن وہ بتایا نہیں انہوں نے مجھے. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کسی کی برائی کرنا پسند نہیں کرتے، تو بابو محمد خان انہی میں سے ایک ہیں. تو لیکن چلتے چلتے ان کے منہ سے نکل ہی گیا کہ پھر وہ واپس ہب چلا گیا. تو وہ جو کراچی کے نزدیک ہب ہے، جو آج کل بہت بڑا انڈسٹریل سٹی بن چکی ہے، وہ وہاں بلوچستان کا شہر ہے، کراچی سے تھوڑا ہی نارتھ کی طرف. تو وہ کہ وہاں واپس چلا گیا. تو وہ داستان ختم ہو گئی. اس کے بعد میرا خیال ہے اس کے بعد انہوں نے ڈرائیونگ وغیرہ کی، یا شاید ایران بھی اس کے بعد گئے. پھر کہنے لگے کہ جی مجھے آیا کہ یہ اس سے تو گزر اوقات نہیں ہوگی، شادی بھی ہو گئی، بچے ہو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اب جو ہے نا کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے گھر رہ کے ہی زندگانی کا پہیہ چلتا رہے. کہنے لگے پھر یار دوستوں سے، بھائی بندوں سے کچھ پیسہ کچھ اپنا ڈال کے ایک لیتھ مشین لگائی. یہ جو آپ لیتھ مشین کے ساتھ اب انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ہے جو کہ انہوں نے یعنی کہ آج سے کچھ 12-13 سال پہلے لگائی، اور کام شروع کیا ٹریکٹروں کا. تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے جب بھی کوئی نیا پارٹ فٹ ہونا ہوتا ہے کسی بھی ورکنگ پرزہ ٹریکٹر میں یا ٹرک میں یا جو بھی، تو اس کے لیے وہ نئے پرزے کو فٹ کرنے کے لیے تھوڑی بہت مشیننگ ضرور کرنی پڑتی ہے. جس کسی کے پاس بھی پرانی کار ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ وہ مشیننگ کی ضرورت پڑتی ہے جب بھی آپ کا کوئی نیا پارٹ فٹ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں وہ مشیننگ کر کے دیا کرتا تھا، اور کام ٹریکٹروں کا صرف کرتا تھا. تو یہ کام زیادہ تر اکیلے کرتے تھے، تو بھاری کام تھا. تو اس میں اپنی کمر کا انہوں نے کوئی نقصان کر لیا، کمر میں تکلیف ہو گئی. تو پھر سوچا کہ نہیں، اچھا اگر یہ کام بڑا ہے تو چلو چھوٹا کام کر لیتے ہیں. تو موٹر سائیکلوں کا کام شروع کر دیا 2013 کے اندر. کہنے لگے کہ شروع میں تو میں یہ جیسے موٹر سائیکل اوور ہال ہونے کو آتا ہے تو اس کے سلنڈر کے بیچ میں سلیو فٹ کرنی ہوتی ہے، تو کہتے وہ میں ساری مشیننگ کر کے دیا کرتا تھا. کام انجن کا کہنے لگے مجھے نہیں آتا، لیکن میں یہ فٹنگ کر دیا کرتا تھا. مشیننگ جتنی بھی ہوتی تھی لوگ آ کے میرے سے کرایا کرتے تھے. اسی دوران میں خیال آیا کہ میں یہ موٹر سائیکل کچھ شکل وہ دوں جو ہم باہر کے موٹر سائیکل جیسے دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ آپ نے دیکھ کہاں لیے، یہاں تو کوئی وہ نظر نہیں آتا. جو انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا نا، جو بیان کیا تھا، وہ تھا جو فیئرنگ والے موٹر سائیکلز ہوتے ہیں، جیسے ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں بڑے موٹر سائیکل فیئرنگ وغیرہ لگی ہوتی ہے بڑی. تو کہنے لگے یوٹیوب میں بہت دیکھتا ہوں، اور وہ اس سے مجھے پتہ چلا کہ ایسا بھی موٹر سائیکل بن سکتا ہے. یوٹیوب دیکھ کے اب یہ بندہ ایسا کوئی گفٹڈ آرٹسٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ فیئرنگ بنانی شروع کرتا ہوں. اور انہوں نے چھکڑا موٹر سائیکل لے لیے
اور کوئی ایک پہلا تو تجرباتی طور پہ لے کے آئے تھے نا، تو وہ یہ اس قسم کا کوئی تھا، یہ وہ نہیں ہے جو پہلا تھا ان کا، یہ تو ابھی ان کے پاس آیا ہوا تھا جب میں انہیں ملنے گیا ہوں. تو کہنے لگے کہ بھائی میں یہ اس قسم کی ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل لے کے آیا کرتا تھا، انجن کا کام میں کسی مکینک سے کراتا تھا، باقی ساری فٹنگ میں کرتا تھا، ٹین کاٹ کے کچھ سامان کباڑیوں سے لے کے، کچھ فرسٹ ہینڈ سامان کے ڈیلرز سے لے کے کرا کے کہتے ہیں کہ میں نے موٹر سائیکل بنانے شروع کر دیے جیسے کہ آج کل فیئرنگ والے موٹر سائیکل بنتے ہیں. بتی بدل دی، اگر وہ کوئی چھکڑے کی پہلے کسی اور قسم کی بتی ہے تو وہ اور لگا دی، پیچھے کچھ کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی قیمت میں بکنا شروع ہو گیا. ایک کیا، اور جب شروع کیا تھا کام تو لوگوں نے کہا کہ محمد خان پاگل ہو گیا. کہتے ہیں وہ سارے میرے پر ٹھٹھے لگاتے تھے، یار دوست ادھر کہ پاگل ہو گیا، پتہ نہیں کیا کس کام میں پڑ گیا. تو ہنس کے کہتے ہیں ویسے پاگل لوگ بھی کچھ کام کر ہی لیتے ہیں نا جی، ایک تو بالکل پاگل ہوتے ہیں، ایک ہمارے جیسے پاگل ہوتے ہیں جو کہ کچھ کر ہی لیتے ہیں. تو کہنے لگے یہ میں نے کر لیا اور وہ اچھی قیمت پہ بک گیا. تو کہتے ہیں 2013 کے بعد میں نے یہ کام پکڑ لیا، اور اب تک وہ کئی سارے موٹر سائیکل بنا کے بیچ چکے ہیں. جب میں گیا ہوں تو یہ جو ہونڈا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے، اور کہنے لگے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاید اس ہونڈا کے بارے میں بتا رہے تھے یا اس سے پہلے والی ایک مشین کے بارے میں، کہ اس کا جو پیٹرول ٹینک ہے اس کے اوپر فیئرنگ فٹ نہیں آ رہی تھی جو انہوں نے فیئرنگ تیار کی تھی. تو کہتے ہیں کہ وہ پھر پیٹرول ٹینک کو کاٹ کے ماڈیفائی کرنا پڑا، اور سارا پھر وہ جو کٹا ہوا ٹینک تھا اس کو خود بنایا، وہ ویلڈ کر کے اس کو جوڑ کے پھر بنایا اور اس کے اوپر پھر فیئرنگ فٹ کی. تو یہ جو آپ ہونڈا دیکھ رہے ہیں یہ ان کا جو تھا، جب میں انہیں ملا ہوں دسمبر 2022 میں، تب بابو محمد خان اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور یہ تقریباً تیار ہو چکا تھا. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی ان کو آفر آ چکی ہے 3,32,000 روپے کی. تو مجھے کہتے ہیں یہ باہر والا ایک آدمی ہے جس نے مجھے آفر کی ہے، اگر کوئی ادھر اپنے خاران کا بندہ ہوگا تو اس کو میں 2.5 لاکھ کا بھی دے دوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا اس میں پروفٹ ہے. کہنے لگے دن مجھے لگتے ہیں 10 سے 15، 10 دن کے اندر بھی ہو سکتا ہے اگر میں لگ کے کروں، لیکن سامان لینے کا بھی کوئٹہ جانا پڑتا ہے، اور خاران سے کوئٹہ اگر آپ بس پہ جائیں تو تقریباً میرے خیال ہے 5 گھنٹے لگتے ہوں گے، کیونکہ کار پہ 4-1 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اس میں پھر وقت ضائع ہوتا ہے، اور تو ذرا 15 دن لگ جاتے ہیں، لیکن 15 دن کے اندر موٹر سائیکل تیار ہو جاتا ہے. اور یہ جو ساری یہ فٹنگ ہے اور شیپنگ جو مائنر فائن شیپنگ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ ساری یہ مشین کے اوپر اپنے یہاں خود کرتے ہیں. پینٹ بھی خود کرتے ہیں، لوکل کسی اس سے کرا لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے یوٹیوب لکھا ہوا ہے یہ، اور یہ 1 to 5 یہ جو لیٹرنگ ہے یہ کہاں کہ یہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگے یہاں ایک کمپیوٹر والا ہے میں اس کو دیتا ہوں. لیکن بابو محمد خان ایک پرفیکشنسٹ ہیں. کہنے لگے کہ وہ جو کمپیوٹر والا ہے نا، یہ میں نے 1 to 5 کی لیٹرنگ اسے اور طرح کی بتائی تھی، اس نے بس جو دل میں آیا کر دی. تو یہ سادہ سی لیٹرنگ ہے، میں نے اسے ذرا سٹائلائزڈ لیٹرنگ کا کہا تھا. اور یہ دیکھیں یوٹیوب میں بھی اس نے غلطی کر دی ہے، یو اور ٹیوب میں فرق ہے، فاصلہ ہے، جبکہ یوٹیوب میں اکٹھا لکھا ہوا ہوتا ہے. یعنی میں حیران ہو گیا کہ آبزرویشن آپ دیکھیں بندے کی، کوئی پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہے، آرٹسٹ بندہ ہے جس کی صرف ایک ایڈمیشن یہ تھی کہ جناب میں 10ویں میں جب تھا تو میں آرٹ کی کلاس میں فرسٹ آیا کرتا تھا، اور 12ویں میں بھی آرٹ کے انہوں نے بہت سارے نمبر لیے. یعنی ایک گفٹڈ آرٹسٹ ہیں، اور آبزرونٹ اتنے ہیں کہ وہ انہیں یوٹیوب کا انہیں اعتراض تھا کہ یہ اس نے خراب کر دیا، اگلی بار جو دوسرا موٹر سائیکل بنے گا اس میں یہ میں نے ٹھیک کرا کے لگانا ہے. اور اس موٹر سائیکل کا جو انہیں آفر ہو چکا ہے وہ 3,32,000 روپیہ ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے. پھر کہنے لگے کہ جی میرا ایک پروگرام تھا کار بنانے کا، ایک چھوٹی کار، کہ کیونکہ آپ یہاں دیکھتے ہیں
اور شہروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل کے اوپر آدمی چلا رہا ہے، پیچھے اس کی بیوی اور 3 بچے بھی بٹھائے ہوئے ہیں اسی موٹر سائیکل کے اوپر. تو ایک ایسی کار ہونی چاہیے تھی جس کے اندر چھوٹا سا انجن ہو اور وہ کار ہو جس کے اندر 4 پہیے ہوں اس کے، اور اس کے اندر لوگ محفوظ بیٹھ سکیں. تو کہتے ہیں وہ کچھ کوشش شروع کی، لیکن پھر پتہ چلا کہ اس کے لیے تو ایکوپمنٹ بہت سارے، اوزار بہت سارے چاہیے ہیں، پریس چاہیے ہیں، اور جو باقی جو لوازمات ہیں اس قسم کا کام کرنے کو وہ چاہیے. تو وہ میں نے چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیے وہ انڈیا میں ایک نینو بنی تھی، اور یہ نینو ایک ایسے آدمی نے بنائی تھی جس کا بھی اسی قسم کا خیال تھا. پتہ نہیں اس کے پاس اپنے پیسے تھے یا کس طرح سے اس نے بنائی، لیکن وہاں تو بن گئی اور وہ بڑی سستی کار تھی. جبکہ موٹر سائیکل اس سے مہنگے بکتے تھے، وہ نینو بڑی سستی بکتی تھی، اور وہ بکی بھی، اور کتنی چلی مجھے اس کا نہیں پتہ. لیکن محمد خان کا خیال تھا کہ نینو جیسی ایک کار بنانی چاہیے، اور وہ کہتے تھے کہ جی میں پائپ سے وہ میں نے بنانی تھی، اس کا جو چیسس تھا پائپوں سے بنا کے اس کے اندر اس کو چھوٹا سا ایک انجن، کہتے ہیں یہ جو رکشہ ہے سازگار، شاید کوئی ایران سے رکشہ آتا ہے 200-250 سی سی کا اس کا انجن ہے، کہتے ہیں اس سے وہ چلنی تھی. آپ یہ نہیں تھا کہ اسے بھگا سکتے تھے سپیڈ پہ، لیکن وہ ایک چھوٹے گھرانے کو، ایک میاں بیوی اور 3-4 بچوں کو وہ بآسانی ان کی سفر کی سہولت بن سکتی تھی. تو لیکن ہمارے بابو محمد خان، محمد حسنی کے پاس وہ سرمایہ نہیں تھا، وہ مشینری اور وہ سارے پریس اور وہ اوزار وہ کچھ نہیں خرید سکے کہ وہ کار بنا کے کم سے کم خاران میں بیچ دیتے. لیکن آپ ایک بات دیکھ لیجئے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر میڈ ان خاران کا ٹھپا بھی لگا ہوا ہے. یعنی بندے کو اپنے اوپر مان ہے، بندہ اپنے خاران کا ہونے کے اوپر انہیں فخر ہے. شاید کہیں اور ہوتے، خاران میں نہ ہوتے، کسی اور ملک میں ہوتے، تو بابو محمد خان جو ہیں وہ کو بڑا کام کر جاتے. اچھا، ایک میں نے ان سے سوال پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ کا استاد کون ہے ان سارے کاموں کے اندر؟ تو کہنے لگے یوٹیوب سے دیکھ کے میں سارا کچھ سیکھ لیتا ہوں. آج کل یوٹیوب سے آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہ داستان ہے بابو محمد خان کی، جو کہ خاران میں رہتے ہیں، دور افتادہ علاقہ ہے، اور ایک کام میں لگے ہوئے ہیں. اور اگر کہیں اور ہوتے تو شاید ان کو کچھ سپورٹ مل جاتی. لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ وہ ایک کوئی فراڈ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں پانی سے موٹر کار چلا دوں گا، تو سب بھاگ پڑتے ہیں. آپ کے بڑے بڑے سینئر تجزیہ کار بھی جو ہیں جا کے اس کے اوپر فلمیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس نے معجزہ کر دکھایا. جو بندہ اصل کام کر رہا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا. یہ ہمارا پاکستان کا ایک المیہ ہے.